کے MLA علی جناب امتیاز جلیل صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 10 سال پہلے جب مالیگاؤں کے نوجوان لڑکوں کو پکڑا گیا تھا، اس وقت میں ایک پترکار کی حیثیت سے یہاں پر آیا تھا۔ مجھے آج بھی ان گھروں کے وہ منظر یاد ہے جہاں پر ان نوجوان لڑکوں کی بزرگ مائیں، ان کے والد جس طرح سے بلک بلک کر رو رہے تھے، اسی دن مجھے کم از کم یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ سچائی ہے کہ یہ نوجوان لڑکے اس آتنک کی گھٹنا میں شامل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی دن یقین ہو گیا تھا۔ عدالت کو یقین لانے میں 10 سال لگ گئے۔ آج ہم ان نوجوان لڑکوں کے لیے کمپنسیشن کی بات کر رہے، ان کے لیے ہم معاوضے کی بات کر رہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان ماؤں کی جو رات رات بھر روتی تھی، بلک بلک کر روتے تھے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے والد، ان کے گھر والے، میرے حساب سے دنیا کی دولت بھی اگر آپ کمپنسیشن کے روپ میں اگر دے دیں گے تو ان ماں کے آنسوؤں کا بدلہ ہم نہیں چکا سکیں گے۔ جس طرح سے ان کی ماؤں نے، ان کے گھر والوں نے یہ 10 سال کیسے گزارے ہیں، ان نوجوانوں کی اس ہمت کو، اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ کتنی ہمت کے ساتھ انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم بے قصور ہیں، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ ہمت کے ساتھ کھڑے تھے تو صرف اسی یقین کے اوپر کھڑے تھے کہ اگر بھلے ہی اس ملک کا قانون ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں انصاف دلائے گا، ہمارا اللہ ہمیں انصاف دلائے گا، اور انشاءاللہ وہ انصاف انہیں ملا، 10 سال کے بعد ہی ملا۔ بھائیوں، آج سے کچھ دن پہلے جب میں ممبئی سے آ رہا تھا، احمد نگر کے پاس مجھے پترکاروں نے روکا اور مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں آپ کا ری ایکشن چاہیے، آپ کی پرتیکریا چاہیے۔ میں نے پوچھا کس بارے میں، تو مجھے بتایا کہ راشٹروادی کانگریس کے سروا شرد پوار صاحب نے احمد نگر میں ایک بیان دیا میڈیا والوں کے سامنے آج سے 10 دن پہلے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسجد میں بم نہیں پھینک سکتا، اور وہ بھی جمعے کے دن، تو قطعی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں جواب دیا، شرد پوار صاحب، اس ملک کا مسلمان مسجد چھوڑیے، نہ مسجد، نہ مندر، نہ جمعہ، نہ ہفتہ، نہ اتوار، نہ سوموار، نہ منگلوار، کبھی بھی اپنے ملک پہ بم پھینکنے کا سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن تمہاری یہ گھٹیا راجنیتی کہ آج 10 سال کے بعد جب عدالت سے میرے یہ بھائی رہا ہو گئے تو تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے، کیا وجہ تھی کہ 10 سال تم خاموش بیٹھے رہے، یہ جانتے ہوئے کہ مہاراشٹر کی ATS کا چیف KP رگھوونشی، اس وقت کا مالیگاؤں ناسک ڈویژن کا SP راجیہ وردھن اور ان کی پوری پولیس کی ٹیم ایک بناوٹی کیس بنا رہے تھے۔ آج سے 8 دن پہلے ہم نے پورے مہاراشٹر بھر میں مجلس کی طرف سے سرکار کو ایک نویدن دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ میرے بھائی 5 سال کے لیے جیل میں گئے ہیں، اگر قانون اس ملک کا ذمہ ہے تو اس KP رگھوونشی کو 2 سال کے لیے کم از کم جیل بھیجاؤ، اس راجیہ وردھن کو جیل بھیجاؤ، اور کمپنسیشن کی کیا بات کرتے ہو، کتنے دیں گے؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ؟ تم راجیہ وردھن کو اور KP رگھوونشی کے خلاف جتنا جیل میں انہیں بھیج سکتے ہیں آپ بھیجیے، اور سرکار کو جتنی خیرات چاہیے ہندوستان کے مسلمان تمہارے منہ پر پھینکتے رہیں گے۔
مجھے یقین نہیں ہوا کہ اتنی ہمدردی 10 سال کے بعد، اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو دوسرے دن کا اخبار دیکھتا ہوں، اس وقت جب یہ نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا گیا تھا، مہاراشٹر میں سرکار کانگریس کی تھی، راشٹروادی کانگریس کے پاس گرہ منترالیہ تھا، یہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ بے قصور ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں پھنسایا گیا تھا۔ 2 دن پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، تمام اردو اخبار کے فرنٹ پیج پر اس وقت کے مکھیہ منتری اشوک چوہان صاحب کی تصویر ہے، ممبئی کے آزاد میدان کے اندر بیٹھے ہیں آندولن کرنے کے لیے، آندولن کر رہے آزاد میدان پر، اور سرکار سے یہ سوال کر رہے، بھاجپ کی سرکار سے یہ سوال کر رہے کہ تم 7 ووٹ تو ہم یقیناً سوال کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو آتنک کی گھٹنا ہوئی تھی، اس کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے انہیں پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر قانون یہ سمجھتا ہے کہ یہ اندھا قانون ہے، آج ملک کی حالات ایسے ہو گئے کہ اس ملک کے اندر 12 سال لگ جاتے ہیں عدالت کو یہ پتا کرنے کے لیے کہ فلم ایکٹر سلمان خان شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا یا نہیں چلا رہا تھا، اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا یا کوئی اور چلا رہا تھا۔ 12 سال کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ نہ تو سلمان گاڑی چلا رہا تھا، نہ اس کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، پیٹرول کے اندر نشہ مکس تھا، اسی لیے گاڑی خود بخود چل رہی تھی۔ 12 سال لگ گئے یہ پتا کرنے کے لیے۔ آج ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے جیلوں میں جا کر دیکھو، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہونے کے باوجود بھی آج اس ملک کی اور خصوصاً مہاراشٹر کی جیلوں کے اندر اگر آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ اگر کوئی قیدی وہاں پر ملتے ہیں تو وہ مسلمان ملتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو یہ لڑائی ابھی شروعات ہوئی ہے، انصاف کی لڑائی کے لیے ہمیں آپ کے طاقت کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج آپ لوگ جہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سننے کے لیے، اسی لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، لیکن جاتے جاتے میں محض اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آیا ہے کہ اپنی جماعت اپنے لوگوں کو پہچاننے کا وقت آیا ہے، ورنہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ چاہے وہ بھاجپ ہو، شیو سینا ہو، کانگریس ہو یا راشٹروادی کانگریس ہو، ان سب کے کپڑے اتار کر اگر دیکھیں گے تو ہر ایک کے پاس کھاکی چٹی کا RSS والی چٹی ضرور نظر آنے والی ہے۔ یہ وقت آیا ہے، اسی لیے آج ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل کر اس لڑائی میں شامل ہونا ہے۔ بہت کچھ کہنا تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سننے کے لیے، اس لیے مجھے یہاں تک آپ سے سنا ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے اورنگ آباد کے MLA علی جناب امتیاز جلیل صاحب۔ آئیے اس کے بعد MIM کے وزیر صدر دبنگی رہنما عبد المالک صاحب۔ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اتحاد پیدا کرنا ہے، اور آپ کے بیچ میں آج ایک ایسی پارٹی آئی ہے جو دیش بھر میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے، وکاس کی بات کر رہی ہے، مسلمانوں کی اور دلیل کی اچھائی کی بات کر رہی ہے۔ وہ جو آج تک جو پچھڑا ورگ تھا اس کے وکاس کی بات کر رہی ہے، بات نہیں کر رہی ہے بھائی، کام کر رہی ہے اس کا، اور کام پھر کر آ رہا ہے۔ میں آج جو آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو ممبئی سے آیا ہوں، بائک اللہ جس کی ناک کھا جاتا ہے ممبئی میں، اس جگہ سے یہی کانگریس راشٹروادی اور شیو سینا بھاجپا کے دگج نیتاؤں کو اچھاڑ کے پچھاڑ کے آیا ہوں۔ یہ ہے مجلس کی طاقت۔ 15 دن میں یہ جلوہ ہم نے دکھایا ہے ممبئی کے اندر، تو آپ کے پاس تو میرے بھائیوں آج وقت ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کو ایک ہو کر سب کو مجلس کا ساتھ دینا ہو۔ اگر ہم کو وکاس چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مائیگرہ ہم سے ہمارا حق نہ چھینے،
یا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی بات نہ کرے.